اور نہ باغ اور پھول کو یہ بتانے اور بحث کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میرے اندر خوشبو اور حسن ہے. وہ سب کے لیے اوپن ہوتا ہے، عیاں ہوتا ہے. یعنی جو بھی اس کے اطراف میں ہو اور اس کے قریب میں ہو وہ روشن بھی ہوتا ہے، وہ خوشبودار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ طے شدہ ہے. یعنی جیسے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ کو اس کو بھی اس پر پرکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں یا جتنا بھی ہم نے گفتگو کی، سیشنز کیے، اس سے کوئی نور اور خوشبو آپ کو ملی یا نہیں ملی، جس نے آپ کی اپنی ذات کو روشن کیا ہو، معطر کیا ہو، آپ کو یعنی ایک عمدہ اور اچھی جگہ پر لے کر آئی ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں لازمی ہیں، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ان دروس میں شرکت کرنے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. صحیح ہے. کیونکہ ایسے اکثر تھوڑی سے کہ آپ کو بس ڈے تبلیغ نہیں آ ان رہی. ڈے، یعنی کہ میں ایک چیز کی مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑی معذرت بھی طلب کروں کہ مجھے محسوس ہوا کہ ایک تھوڑا سخت جملہ میری زبان سے نکل گیا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن وہ اصل میں وہ دل کی تکلیف ہے. جب میں آپ لوگوں سے ریاکاری کی ڈیفینیشن پوچھ رہا تھا، جی جی ہے نا، تو میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ آپ لوگ 30-40 سال سے دینی گفتگو سن رہے ہیں، پھر ایک ہاں بنیادی چیز کی صحیح تعریف بیان کرنے کے قابل کیوں نہیں؟ ہاں. تو میں اس پہ معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ایک سخت نہیں جملہ تھا، لیکن یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. نہیں، اب کیا کریں گے. حقیقت ہے کہ ہم نے 30-40 سال تک جو مجالس میں سنا اور جہاں پر دوس میں سنا، تو اس میں کوئی ایسی بات ہوئی نہیں جس کو ہم اپنے سمجھ سکیں، جو اخلاقیات پہ ہو یا یعنی کہ اگر ایک بنیادی معاملات ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں ایک کلیئر ڈیفینیشن یا تھنکنگ نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے نا. اور یعنی ہم تو جو بھی کام کر رہے ہیں، میں جو بھی بات پریزنٹ کرتا ہوں تو میں تو اس کو اس ٹیسٹ اور اس کسوٹی پر رکھ کے پیش کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی ذات کا نور بڑھے، آپ کی ترقی ہو، آپ کی تمام زندگی کی کوالٹی بہتر ہو، تب آپ اس کو آگے لے کے چلیں، ورنہ نہیں چلیں آپ، ورنہ یہ آپ کا ویسٹ آف ٹائم. مت شامل ہو ایسی ایکٹیویٹی میں جو آپ کی ذات کو بہتر نہیں بنا رہی. اور اسی لیے میں اس بات کو بہت زیادہ اوپن بھی ہوں کہ آپ لوگ کھل کے سوال کریں، کھل کے بات کریں، اپنے دل کی بات بیان کریں، کسی قسم کے کنفیوژن میں باقی نہ رہیں، مائنڈ بالکل کلیئر ہو، ورنہ پھر آپ آگے نہیں جا پائیں گے، ورنہ آپ کے لیے ترقی ممکن نہیں ہوگی. صحیح ہے جی. تو کئی میرا خیال ہے خواتین و حضرات ایسے ہیں جنہوں نے کوئی سوال نہیں کیا یا نہیں کرتے، تو وہ بھی تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں، نہیں ہیں، مشکلات ہیں، خالی تکلفاً تو نہیں شامل ہوتے لیکچر میں. جی چلیں، بہرحال میرا کام ہے پرووک کرتے رہنا آپ لوگوں کو. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بعد ایک اور جو اخلاقی پہلو بہت اہم ہے، اور یہ آخری صورتوں میں ہے. آخری صورتوں میں جیسا میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور سے جو گفتگو ہے وہ قیامت پر بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی اور توحیدی پہلو جو ہیں وہ بھی پیش نظر. اور اس میں یعنی یہ بات مد نظر رہے کہ آخری جو پارہ ہے اس کی صورتیں، یعنی لاسٹ تقریباً
40 صورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر مکی ہیں اور ابتدائی بعثت پیغمبر اکرم میں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ سے یعنی شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی شان نزول یہ ہے کہ ان میں عقائد کے جو معاملات ہیں یعنی توحید اور آخرت مینلی، کیونکہ عقائد میں بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ توحید اور آخرت اصل عقیدہ ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی اہل معرفت میں سے ہے تو توحید اصل ہے، کیونکہ آخرت بھی پلٹ کر توحید کی طرف جاتی ہے۔ لیکن میں ابھی اس پوائنٹ کو زیادہ اسٹریس نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے لیے پھر بڑا ایک بیک گراؤنڈ چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو توحید اور آخرت اصل عقائد ہیں، اور ان دونوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو ولایت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ولایت اپنے آپ کو نبوت اور امامت کی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے عقیدے کی ہیرارکی ہے جو بنتی ہے۔ تو آپ کو جب ابتدائے اسلام میں کہ جب رسول خدا خود موجود تھے تو بنیادی طور سے کن چیزوں پر بہت زیادہ شروع میں بات ہوئی ہے جو آپ کو ان صورتوں میں ملتی ہے؟ توحید اور آخرت، اور اس میں بھی جو زیادہ زور ہے بظاہر وہ آخرت پر ہے، کیونکہ انسان جب تک اپنے کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا، جب تک اپنے نظریات، تفکرات اور اعمال کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ میرے لیے ایک نتیجہ لے کر آتے ہیں، ان کا ایک انجام میرے لیے برآمد ہوتا ہے، عواقب ہیں، اس وقت تک وہ پھر کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت زیادہ زور آخرت پر آپ کو دکھے گا ان دا بگننگ۔ اور یہی ہمارے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کہ جنہوں نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا ہے تو ان کی ترتیب ہی الٹی سیدھی ہو گئی، یعنی اس طریقے سے چیزوں پر غور نہیں کیا گیا کہ اسلام کس طریقے سے پیش کیا گیا تھا اور کس طریقے سے نافذ ہوا ہے، وہ بھول گئے۔ وہ ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ جی ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہو گئے، اور بس ہمارا کام اتنا رہ گیا ہے کہ ہم بنیادی موٹی موٹی چیزوں کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کر لیں، باقی سب قصہ ختم۔ وہ والا کنسپٹ بالکل ختم ہو گیا کہ اسلام ایک کمپلیٹ سائیکل آف لائف کا نام ہے جو ایک مخصوص آرڈر میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اور وہ آرڈر آف ایگزیکیوشن جو ہے وہ خود پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس آرڈر میں وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اس کا ایک ضمنی مقدماتی کچھ بیان تھے کہ جس میں آخری پارے میں جو صورتیں ہیں جن کو آپ پڑھیں، قرأت و تلاوت کریں تو اس کی حکمت کو بھی سمجھیے گا کہ یہ صورتیں ساری ابتدائی بعثت رسول خدا میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بلد کے اندر کچھ نکات ایسے ہیں کہ جن کا ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہم اس پہ اچھے طریقے سے غور کریں۔ یہ بھی بنیادی اخلاقی پہلو یہاں پہ بیان کیے گئے کہ پہلے تو مکے کا ذکر ہے، بہاذ البلد، اور والد اور وما ولد یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، اور پھر یہ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ کہ تم اس شہر میں رہتے ہو، کہ یعنی رسول خدا۔ پھر لقد خلقنا الانسان فی کبد، اب یہاں سے وہ بیان شروع ہوتے ہیں کہ جو معرفت انسان سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور انسان کے اخلاق یعنی صفات کی تعمیر میں بھی ایک اہم رول پلے کرتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا معنی ہوگا اس کا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
لقد خلقنا الانسان کہ ہم بس ہم نے پیدا کیا انسان کو تکلیف میں. جی جی ہاں تقریباً یہ ہے. لقد یعنی بے شک، قد ویسے ماضی کے قریب کے لیے آتا ہے، لا تاکید ہے کہ بے شک خلقنا ہم نے خلق کیا انسان کو، فی یعنی ان، کبد ایک رنجش اور سختی والے ماحول میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. کبد جو ہے عام طور سے یہ جگر کو بھی کہتے ہیں، کبد یا پیسنے کو بھی کہتے ہیں، کوبیدن. تو کبد سے مطلب یہ ہے کہ ایک جگر سوز سختی. ہم نے انسان کو خلق کیا کس میں، یعنی کس انوائرنمنٹ میں، کس سراؤنڈنگ میں، کس ورلڈ میں، کس لائف میں، کہ جو انسان کو جگر سوز سختی میں مبتلا کرتی ہے اور ڈالتی ہے. یعنی یہ لائف ایزی نہیں ہے. یہ لائف انسان کو مختلف نوعیتوں اور مختلف عنوانات سے سختیوں میں مبتلا کرتی ہے. ٹھیک جی، بات واضح ہوگی؟ جی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کہ ہماری لائف کی نوعیت کیا ہے. اب اگر اس کے مقابلے میں ہم ہمیشہ زندگی میں آسائش اور مزے اور لذتیں اور مادی سکون اور ان سب چیزوں کے پیچھے جاتے رہیں تو ہم لائف کی یعنی ورلڈلی لائف کی فنڈامنٹل جو پوسچولیٹ ہے اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم زندگی کی بنیادی حقیقت کے خلاف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ جی سر جا رہے ہیں. صحیح، بالکل جا رہے ہیں، اور ہم سب آسانی ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کی شارٹ کٹ. ٹھیک ہے. تو لیکن کیا اچھا اب اس میں ایک جو یہ ایک بات سمجھ، اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا اگلا مرحلہ کیا کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ زندگی کی بنیادی حقیقتوں کی نفی کر سکے؟ کیا کسی انسان کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے؟ نہیں. نہیں ہے. تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا اس روش کا، اس اپروچ کا؟ آج جو بھی شخص ہے اس کو محنت تو کرنی ہے، مشقت تو کرنی ہے. تو پھر کیا نتیجہ آئے گا؟ اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ انسان پھر ایسی سختیوں میں پھنس جائے گا کہ پھر جس سے اس کو چھٹکارا حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کبیدگی جو ہے یہ خدا نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ ورک کریں، محنت کریں، اپنے اخلاق کو بلڈ کریں. صفات یعنی جب آپ اس سختی کے مقابلے میں کام کرتے ہیں تبھی آپ کی صفات بلڈ ہوتی ہیں. بیٹھے بیٹھے تو نہیں بلڈ ہوتی صفات. لیکن جو اس سے دور ہٹے گا، بھاگنا چاہے گا، آرام مزے ڈھونڈتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ نہ اس کی صفات پیدا ہوں گی، نہ اس کے اندر حسن خلق بنے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسی پریشانیوں اور سختیوں، جن میں آن ٹاپ آف دا لسٹ آخرت کی سختیاں، ان میں مبتلا ہو جائے گا کہ پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. تو اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ وی لائک اٹ اور ناٹ، لیکن ہمیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ہمیں ان سختیوں کے بالمقابل ہی اپنی زندگی میں آپریٹ کرنا ہے اور حرکت کرنا ہے. یہ ہمارے بنیادی اخلاق کی تعمیر کے لیے ایک اہم نقطہ ہے یا نہیں ہے؟ جی بتائیں. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. بالکل آ رہی. جی بالکل، کیونکہ اخلاق کے لیے بھی تو مشکلیں پڑھنا ہے نا.
ہاں صفات جب تک آپ ریزسٹنس کے مقابلے میں کام نہیں کریں گے تو آپ کی صفات نہیں بنیں گی. تب تک نہیں ہو. یعنی مطلب جب تزکیہ تک آپ نفس میں اپنے جو بازوؤں مشکل پر ہوگی. باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے بازوؤں پر لوڈ نہیں اٹھائیں گے آپ کی مسلز میں اسٹرینتھ نہیں آئے گی. جی بالکل صحیح کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا. ٹھیک جی. ہینڈ ریز ہے، کوئی سوال بتائیے. سر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ یہ جو مشقت ہے یہ بعض دفعہ ہم اپنی ہی عادتوں کی وجہ سے اپنے اوپر لاگو کر لیتے کہ ہم غلط اخلاق کی وجہ سے، اور بعض دفعہ کیا خدا رب العزت بھی ہمیں اس طرح مشقت میں ہمارا امتحان لینے کے لیے ڈال دیتا ہے؟ جی اس کیس میں تو جو آپ بتا رہے ہیں اس کیس میں امتحان کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی ان بلٹ صفات اس کے اندر ان بلٹ کنڈیشن دی گئی ہے کہ نہیں مطلب خدا نے ہمیں سختیوں میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، ان بلٹ رکھا ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ ہے، بائی ڈیزائن ہے ہاں کہ آپ کے کھانا چل کر آپ کے منہ تک نہیں آئے گا، آپ کو باہر جانا پڑے گا، ایفرٹ کرنی پڑے گی. آپ کی فیملی بیٹھے بیٹھے نہیں بلڈ اپ ہوگی، اس کے فیملی کو بنانے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا اور ایک محنت اور مشقت کرنا ہوگی. آپ کو ہر کام کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، دین و دیانت حاصل کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک ریزسٹنس کے مخالف کام کرنا پڑے گا. تو یہ تو خدا کی طرف سے بائی ڈیزائن ہے کہ انسان کو ہم نے کبیدگی میں رکھا ہے، ایک سختی میں رکھا ہے. انسان کو اس کے مقابلے میں کوشش کرنا ہو، سختیوں کے مقابلے میں، اور رنج اور زحمت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور پھر ہی اس کی صفات ڈیولپ ہوں گی، اور تبھی اس کو اس کے زندگی کے مختلف چیزوں کے نتیجے ملیں گے. یہ ہے ڈیزائن آف لائف. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور زندگی میں فقط آرام اور آسائش اور مزے تلاش کرتے رہتے ہیں، تو وہ زندگی کی بنیادی حقیقت کی نفی کرتے ہیں جو پاسبل نہیں ہے، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں وہ ایسی پریشانیوں اور مشقتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو پھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ان کی جان کو رہا نہیں کرتی. اور ان میں سب سے مین جو ہے وہ مشقت اخروی ہے جو بھگتنی پڑتی ہے پھر. ٹھیک. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ گمان کر لیا ہے، یعنی ایسے انسان نے کہ جو زندگی کے اس حقیقت کی نفی کرتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا. اللہ يقدر علیہ احد، یعنی جیسے آج کل کے زمانے میں بہت سارے انسان جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو اوپر سے ہم کو سپروائز کرتا ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے. ان سب چیزوں کو بالکل اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا ہے، ان تمام معاملات کو. اور پھر اس کی جگہ یعنی کہ جب وہ خدا کی قوت اور قدرت کی نفی لوگ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر توہمات اور فضولیات اور خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی جگہ لے لیتی ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ بذات خود اخلاقی تعمیر کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی کے ماتحت نہیں ہوں، کوئی مجھ پر مقتدر نہیں ہے، اقتدار رکھنے والا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بھر بھر کے مال ہلاک کیا، یعنی اڑایا. میں نے بھر بھر کے جی بھر کے مال جو ہے نا اس کو ہلاک کیا. یعنی ہلاک کیا کا مطلب ویسٹ، خرچ کرنا اپنی مرضی، کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت اور اقتدار رکھنے والا نہیں ہے. پھر یہ اخلاق بنتے ہیں، یعنی اس کا بھی ایک اخلاق بن رہا ہے نا اس انسان کا بھی.
کہ جو کسی کو اپنے اوپر اتھارٹی کے طور پہ نہیں دیکھتا، جو زندگی کو خالی آرام اور آسائش کی نظر سے دیکھتا ہے، جو مال برباد کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس پر فخر بھی کرتا ہے، تو دوبارہ اس کو وارننگ دی گئی، یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یراہو یعنی دیکھتا، کیا وہ کسی کی نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ تو اصل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے اخلاق کے بننے میں بھی، یعنی عام انسان کے اخلاق کے بننے میں بھی اصل رول فکر آخرت پلے کرتی ہے، اور ایک سپریم اتھارٹی کا احساس کہ جس کی بارگاہ میں، جس کی نظروں کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ اخلاقیات کی تعمیر میں سب سے اہم رول یہ چیز پلے کرتی ہے۔ یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کی معرفت اور محبت کی بنا پر اپنے اخلاق کو بلڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بنا پر کہ میں ایک مطلب سپریم اتھارٹی کی نظر میں ہوں، وہ اس کو میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، اس سے میں بھاگ نہیں سکتا، اس سے فرار نہیں کر سکتا، اس کو ڈیفائی نہیں کر سکتا، ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جب انسان میں راسخ ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی قوت اور عزت اور اقتدار جب ہمارے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، تو پہلے ہم نسبتاً جبری اعتبار سے، اور پھر رفتہ رفتہ جب ہم کو نیکی اور اچھائی کی یہ خوبصورتی بھی اپنے نفس میں دکھنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اپنی رغبت کے اعتبار سے بھی یعنی اس رستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جس کا نتیجہ اور انجام کیا ہے، جو میں نے آپ کو سورہ نمل کی آیتوں میں بتایا تھا، من جاء بالحسنۃ، کہ انسان اپنے وجود میں اتنی حسنات اور خوبیاں جمع کر لے کہ پھر ان خوبیوں کے ہمراہ میدان آخرت میں داخل ہو۔ تو یہ ہے انسان کا رویہ، یہ ہے خلق اکثریت انسان کی کہ جو بغیر ایمان کے ہیں۔ علم نجعل لہ عینین، اب اس کو بیان کرنے کا میرا بنیادی مقصد یہ تھا سورہ بلد کی آیتوں کو، کہ یہاں پر آپ کو ایک پروسیجر بھی بتایا گیا ہے، آپ کو ایک میتھڈ بتایا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو کیسے پروان چڑھایا جائے، اس کے لیے بنیادی آپ کو کیا چیزیں کرنا ہوں گی، کن امور کو مد نظر رکھنا ہوگا، کن باتوں کو بروئے کار لانا پڑے گا۔ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں قرار دیے اس کے لیے دو آنکھیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ہم نے اس کے لیے قرار دی، عینین دو آنکھیں، ایک زبان دو ہونٹ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کے لیے یہ قرار دیا؟ خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے ہم کو؟ جی خدا کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا آنکھوں سے، ہم، اور زبان سے اس کی حمد و ثنا، اس کا شکر بجا لانا، جو شکر بھی بنیادی صفات میں سے تھا، بندگی بنیادی صفات میں سے ہم، تھی۔ اور تو دو ہونٹ؟ ہاں ہونٹ، سر ہونٹ ایک ہیلپنگ ٹول کے طور پر ہے بولنے کے لیے۔ جی جی جی، نہیں ٹھیک ہے، اچھا کہا آپ نے۔ جی اور کوئی؟ میں اس کا یہ سمجھاؤں کہ دو آنکھیں ہیں جس سے آپ نے دیکھنا ہے اور اللہ کی نشانی کو آبزرو کرنا ہے، اور جو ایک جو آپ نے فوج ہے آپ کا کان اور ہوٹ کی وجہ سے، جو آپ
آپ کی بات ہے جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے قول کو بھی آبزرو کیا جا رہا ہے نا کہ ہم نے تمہیں تو ایک بات کرنے کا ٹول دیا ہے اور ایک دیکھنے کا ٹول دیا ہے, دونوں کو استعمال کرنے کے لیے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی, اور ایک ہم رائے اور لے لیتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھنے سے مراد اس کی گہرائی یعنی اس کے اندر بصیرت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, اور اس کے اندر سننے کی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ جب سننے کی صلاحیت ہوگی اور وہ سمجھ لے گا تو پھر وہ بول سکے گا. اگر وہ سن نہیں سکتا, جو سنتے نہیں ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے. لیکن سماعت کا لفظ یہاں نہیں ہے نا, سماعت کا لفظ نہیں ہے لیکن بولنے کا لفظ ہے. تو اگر اس کے اندر سماعت بولنا ہوگی بھی نہیں ہے, بولنا بھی نہیں ہے, بولنا بھی نہیں ہے, بولنے کے زبان ٹولز دیے, زبان ہاں زبان اور دو ہوں بولنے کے ٹولز دیے ہوئے ہیں. تو میں اس کو سماعت کے بعد کی چیز دے رہا ہوں. جو آپ سماعت یعنی سننے کے قابل ہو جائیں گے, بصیرت پیدا ہوگی اور آپ کے اندر سننے کی صلاحیت پیدا ہوگی, تب آپ ایڈوائز کر سکیں گے, کسی کو بتا سکیں گے, اپنے آپ کو ایڈوائز کر سکیں گے. ٹھیک, سماعت اور بصارت کے ذریعے سے جو کہا جی. گیا. اور کون بیان کرنا چاہ رہا تھا؟ جی سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, میری جو سمجھ میں آیا ہے کہ خدا بند عالم نے جو دو آنکھیں, ایک زبان اور جو دو ہونٹ دیے ہیں, اس کے ذریعے خدا نے اس کو طاقتور بنا دیا, اور یہاں سے وہ ترقی کر کے کافی آگے جا سکتا ہے, اس کو طاقت عطا کر دی. صحیح. جی دیکھیں, اب یہاں پر میں پھر بار بار آپ لوگوں سے پوچھنے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے, تو ہم کس اصول پر اب تک بات کرتے رہیں کہ پہلا اصول کیا ہے قرآن سمجھنے کا؟ ظاہری معنی, ظاہری معنی, لفظوں کو اچھے سے سمجھا جائے. ٹھیک ہے سر لب کے اس کی معنی تفسیر بعد میں, تفسیر اور تشریح بعد میں. جی 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 بولیں. یہ لب کا ذکر جو ہوا ہے تو اس کا شفتین جو ہیں اس سے ہم حروف کو ادا بھی کرتے ہیں بظاہر, اور یہ ہمارے منہ کو بند بھی کرتا ہے, مطلب باہر سے غذا باہر نہ آئے کھانے میں پینے میں. اور شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اب دیکھیں اشارے جو ہیں وہ ہم آنکھیں دیکھتے جو ہیں. ہیں, پہلے آنکھیں ہم جو ہیں سب سے عین سے مراد دیکھنے والا بھی ہو سکتا ہے, مطلب کوئی جو پہرے دار ہوتا ہے. نہیں عین یعنی آنکھ, آنکھیں جو ہے سب سے زیادہ مطلب مشاہدہ آنکھوں سے ہی کرتے ہیں نا, پوری باڈی میں آنکھیں جو ہیں دیکھتی ہیں. سب سے اہم ذریعہ دیکھیں گے نہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کچھ. تو جی سارے تو ٹولز علم نجعل له عینین, کیا ہم نے نہیں قرار دی اس کے لیے دو آنکھیں, ایک زبان اور دو ہونٹ. ٹھیک ہے, دو آنکھیں, ایک زبان اور دو ہونٹ. تو اس سے اگر ایک سمپل ورڈ سے ہم مطلب نکالیں, دو آنکھیں یعنی خوب اچھے طریقے سے دیکھو, بولو, لیکن زیادہ تر اپنے ہونٹ بند رکھو. یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. کیونکہ ایک آنکھ بھی خدا کہہ سکتا تھا کہ ہم نے اس کے لیے آنکھ قرار دی, نظر قرار دی, بصر قرار دی. دو آنکھیں کیوں کہا؟ وہی میں نے کہنا کہ پہلے آپ کس پر غور کریں گے؟ لفظ پر غور کریں گے. ٹھیک ہے, دو آنکھیں کیوں کہا؟ دو آنکھیں, اس کے بغیر بھی تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ہم نے اس کو بصر دی, دیکھنے کی طاقت دی, جیسے بہت ساری جگہوں پر ہے جعلنا له السمع والبصر والفؤاد. دو آنکھیں, مطلب تو دو آنکھیں کیوں ہیں؟ ایک آنکھ سے جو مطلب ہمارا
दो इसलिए दी शायद कि जो अल्लाह चाहे हम वो देखें और जो ना दे मतलब मेडिकली फिजिकली आपके इल्म में है कि खुदा ने 2 आंखें क्यों दी हैं हमें? दोनों डायमेंशन देख सके, दोनों डायमेंशन, वो 3 डायमेंशन में देख सके वो, यानी जी अच्छा और बुरा पहलू दोनों देख सके। नहीं, अभी अच्छे बुरे की, मैं तो खाली फिजिकल की बात कर रहा हूँ। बेसिकली सर इर्तिकाज के लिए वो तो 3 डायमेंशन देख सके वो। बैलेंस डेप्थ मेंटेन करने आप के जो लिए। है ना किसी भी चीज की प्रॉपर पोजीशन को एक आंख से नहीं देख पाएंगे और डेप्थ को प्रॉपरली परसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सही। यानी किसी शय की प्रॉपर, यानी एक मिसाल मैं बहुत वैसे दूं कि एक मक्खी बैठी है टेबल पर, उसको आप चाहते हैं हाथ मारें, उड़ा दें या मार दें, आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं, आप जितनी दफा हाथ मारेंगे 10 में से 8 मरतबा आपका हाथ गलत जगह पे पड़ेगा अगर एक आंख होती तो। वो जो प्रॉपर लोकेशनिंग है और डेप्थ का परसेप्शन है, गहराई और थर्ड डायमेंशन का, वो इंसान को दूसरी आंख या 2 आंखों के कॉम्बिनेशन की वजह से मिलता है। ठीक, तो 2 आंखें दी, यानी इसका क्या मतलब है कि चीजों को सही से देखो, अच्छे से देखो, गहराई में देखो, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखो। ठीक है, सिंपल, कि जिस चीज को भी देखो उसके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखो। और इसमें आपके देखने को जो चीज सबसे ज्यादा खराब करती है वो क्या है, बता सकते हैं? आपकी आंख के फेल को सबसे ज्यादा खराब करने वाली चीज कौन सी है? क्या है? आपके अंधेरा। दिमाग में मौजूद पहले से हयूला या ख्यालात, अच्छा, वो भी अंधेरा ही उसकी है। वजह से आप चीज आपकी नजरों के सामने होती है और गलत दिखती है। सही सही। ठीक, तो हमने 2 आंखें दी, यानी अच्छे से देखो। और 2 आंखें, 2 आंखों की मिसाल जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल जाहिरी फिजिकल वर्ल्ड में, उसका काम यह है 2 आंखों का। तो उसी को अब आप आगे भी ले जाइए, मानवी एतबार से भी उसी को ले जाइए। तो इसीलिए असल चीज क्या है, पहले लफ्ज को समझना जरूरी है। 2 आंखें, 2 आंखें क्या करती हैं? अब आप अपने से सवाल करें, 2 आंखें क्यों, 2 आंखें क्या करती हैं? एक आंख होती तो क्या मसला होता? ठीक है, 2 आंखों वाली बात समझ में आ गई। लिसानन, एक जबान दी, और जाहिर जबान इसलिए दी कि जबान के हमारे पास जो बुनियादी तौर से यूजेस हैं वो 2 हैं, एक टेस्ट करना और एक बोलने में, ये हमारी मददगार है। टेस्ट भी करना और बोलना भी। और 2 होंठ जो है ना, वो उनका ज्यादातर जो फंक्शन होता है, वो होंठ खुदा ने बोलने के लिए भी मददगार दिए हैं, लेकिन असल होंठ का जो फंक्शन है वो किसी चीज को मुंह में दाखिल होने से रोकना है या मुंह बंद रखना है। आप बगैर होंठों के मुंह बंद नहीं रख सकते। तो इससे ये बात समझ में आती है, खूब देखो लेकिन वहां पर और उतना बोलो कि जो मुनासिब है और हक है और सही है। खाली हर वक्त अपना जबान और मुंह खोल के ना बैठे रहा करें, या ये ना हो कि बस इंसान बोले जा रहा है बोले जा रहा है। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी गुफ्तगू ज्यादा होती है उसके गुनाह भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गुफ्तगू लायानी होती है, बेकार होती है, और बहुत सारे मौके पर जो है ना वो बगैर सोचे समझे होती है, बगैर बसीरत के होती है, और गुनाह और मासियत पैदा करने का सबब बनती है। ठीक, खूब देखो, समझ के बोलो, और अपने मुंह को कंट्रोल में रखो। ठीक,
کیا ہم نے یہ سب چیزیں تم کو نہیں دی؟ تو اب ہمیں اپنے اخلاقیات کے لیے اب ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر آپ اخلاقی خوبیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ بولنا فائدہ مند ہے اس کے لیے. نہیں، جب منہ کو کنٹرول میں رکھو کی بات آ گئی تو وہ پھر کم منہ بولنا زیادہ پڑتا تر منہ بند رکھو. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اہل عرفان جو ہیں کہ جب وہ اپنا دستور العمل بیان کرتے ہیں تو اس دستور العمل میں بھی جو ابتدائی چیزیں ہیں ان میں بھی دو باتیں آتی ہیں، ایک سکوت اور ایک صمت. یعنی صمت و سکوت اور سکوت اور صمت دیکھی ہے، یعنی خاموشی اور روزہ. کہ انسان کے اندر خوبیاں اس وقت ہی بلڈ ہوتی ہیں جب وہ باہر سے دنیاوی چیزوں کو اپنے اندر گھسنے سے زیادہ منع کرے. جب اس کے منہ سے بے تحاشا الفاظ نہ نکلیں اور دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ اس کے وجود میں بدن میں کم سے کم داخل ہوں، تب آپ کا نفس گرو کرتا ہے ان صفات اور ان گڈ کوالٹیز. صوم اور صمت، روزہ اور خاموشی. ٹھیک، یہ آپ کو بتا دیا کہ جناب یہ طریقے ہیں. اور کیا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو ہدایت کی دو واضح اور روشن رستوں کی. دو واضح اور روشن رستوں کی. اچھا، اب یہاں پر یعنی کہ یہ اس طریقے کا، میں اس کو واضح اور روشن کیوں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک آپ اگر کسی وادی میں کھڑے ہوں اور آپ کو اونچائی پر کوئی سڑک جاتی ہوئی نظر آئے، وہ ہے نجد. ٹھیک ہے، یعنی اونچائی پر کوئی رستہ بنا ہوا ہو جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو ہم نے نجد نہیں، نجدین، دو ایسے رستے دکھائے ان کی ہدایت کی. اب یہ دو رستے جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم دو نظریات کو سامنے لا سکتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے دو رستے جو کانسپیکوس ہیں، واضح ہیں، نظر آنے والے ہیں، اور بلندی پر انہیں سامنے کر کے اٹھا کر روشن کر کے ہم نے انسان کو ان کی ہدایت کر دی کہ یہ راستہ جو ہے یہ حق والا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ باطل والا ہے. ایک نظریہ یہ ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے جو میرے خیال میں اور اس کی مزید ڈیپتھ ہے کہ دو رستے یعنی دنیا اور آخرت کے رستے، کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے اور آخرت کے لیے کیسی تیاری کرنا ہے. اگرچہ کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ جا کے مل جاتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل والی راہیں ایک دوسرے سے ٹوٹلی جدا ہیں، وہ کبھی آپس میں نہیں ملیں گی. لیکن یہ دنیا اور آخرت والے رستے مومن کے لیے، جیسا میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ انسان یا دیندار ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے. دنیا اور دین کبھی مل کے ساتھ نہیں چلتے. لیکن انسان دیندار کے لیے ایک پہلو ہوتا ہے دنیاوی زندگی کے معاملات کو کنٹرول کرنے کا، اور ایک پہلو ہوتا ہے اپنے آخرت کے حوالے سے اپنے معاملات کو ترقی دینا اور ان کو بلند کرنا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. قرآن نے دونوں چیزوں کی بات کی ہے کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے دار آخرت کے لیے اپنا سرمایہ تلاش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے نصیب کو نہ بھول جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم نے ان دونوں کی ہدایت دی. نجدین، دو واضح بلندی پر اور روشن، انہیں روشن سے مراد ہے کہ جو بالکل صاف نظر آ رہے ہیں، ایسے رستوں کی ہدایت. تو اب جب ہم نے تم کو یہ سب کچھ دے دیا، دو آنکھیں، ایک زبان جس سے تم ایکسپریس کر سکتے ہو، ہونٹ تاکہ تم اپنی گفتگو کو کنٹرول کے ساتھ آگے بڑھاؤ، کنٹرول کے ساتھ اس کو پیش کرو،
यानी ये नहीं कि जो वाई तबाही जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है, नहीं, ये वाला काम नहीं। सोच समझ के बात करो और अकल के मुताबिक बात करो। और हमने 2 रास्ते भी तुमको दिखा दिए, और दिखा नहीं दिए, हिदायत कर दी उन 2 रास्तों की। तो अब तुम इस तरीके से बिहेव क्यों नहीं करते? किस तरीके से बिहेव नहीं करते? फलक तहमल अक़बा, बस वो क्यों नहीं इक़्तिहाम करता अक़बा का, यानी आसान अल्फाज में कि वो एक ऐसे रास्ते पर क्यों नहीं जाता जिसकी चढ़ाई मुश्किल है। यानी आप अगर पहाड़ी और उसके ऊपर जो रास्ते हैं तो उनमें आप समझ सकते हैं कि कुछ जगहों तक पहुंचना आपके लिए आसान होता है, और कुछ जगहों पर जिसे हम कहते हैं कि ढलान बहुत ज्यादा होती है या स्टीप चढ़ाई होती है, तो उस पर चढ़ना मुश्किल होता है। फलक तहमल अक़बा का मतलब यह है कि खुदा कह रहा है कि वो उन रास्तों पर के जो बुलंदी पर हैं लेकिन जिनकी चढ़ाई मुश्किल है, उन पर क्यों नहीं जाता। वो ये आसानी आसानी वाले ये इधर उधर की उस पे क्यों घूमता रहता, उस चढ़ाई पर क्यों नहीं चढ़ता और उस बुलंदी की तरफ क्यों नहीं जाता जो दुश्वार गुजार है। ठीक। वमा अदराका मल अक़बा, और तुम क्या दर्क करो कि वो जो मुश्किल यानी बुलंदी वाला बुलंदी वाला राह जिस पे चढ़ना मुश्किल है वो क्या है, वो कौन सा मकाम है। और फिर उसको बयान किया, फक्को रक़बतिन, एक गर्दन का आजाद कराना। ठीक है, एक गर्दन का आजाद कराना। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन, और उस दिन जब खाने की किल्लत हो, जब खाना ना मिलता हो, उस दिन खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबतिन, ऐसे यतीम को जो क़राबतदार हो, करीबी हो, क्लोज हो। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबतिन, या ऐसे मिस्कीन को जो मिट्टी में रुल रहा हो, तुराब से है, जो मिट्टी में रुल रहा हो। ठीक, क्या समझ में आया आप लोगों को इन बातों से? ये अखलाक आलिया की तालीम है यहाँ इन आयतों। पहले ये बताएं कि आप में से किन हजरात ने इन आयतों पर पहले गौर व फिक्र किया हुआ है। सर गौर व फिक्र तो नहीं किया, हाँ ऐसी तिलावत की है, माना तर्जुमा पढ़ा हुआ है, गौर व फिक्र नहीं किया मैंने। जी शायद साहब। जी जी, मैंने इसको पहले इस एंगल से देखा हुआ है कि मैं अस्हाब यमीनी की जो है वो तारीफ देख रहा था, उनको तारीफ कर रहा था, तब मैंने इसको देखा था कि वो लोग जो के कामयाब लोग हैं उनकी ये बात है। मैं उस हिसाब से देखा था कि अस्हाब यमीन जो है, लेकिन जो आयतें पूरी तरतीब बनाती भी आ रही हैं, 2 आंखें, ज़बान, 2 होंठ, 2 आंखें, हदैनाहुन नजदैन, और इन सब चीजों को लेने के बाद, इन सब चीजों को लेने के बाद तुम उस रास्ते को एम टारगेट क्यों नहीं करते जो बुलंदी पर है, अगरचे कि उसकी चढ़ाई दुश्वार है, क्यों नहीं टारगेट करते उस रास्ते को? और फिर उसको डिफाइन कैसे किया गया है, उस वाले ऊपर वाले रास्ते को, किसी की गर्दन का आजाद कराना। क्या मतलब हुआ? आजाद कराना, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब किसी को आजाद कराना, किसी की गर्दन को आजाद करना। जब जमाने में गुलाम होते थे तो गुलाम के हिसाब से गुलाम को आजाद करना है, नाजायज प्रिजनर को छुड़वाना, नाजायज मुश्किल में किसी की मदद करना, किसी की परेशानी को हल करना, आजादी। और सबसे बड़े कैदी कौन है?
سب سے بڑے قیدی سب سے بڑے غلام اور قیدی کون لوگ ہیں؟ نظریاتی نفس کے قیدی، قیدی، جو اپنی جی، خواہشات کے غلام، دنیا کے قیدی، جو اپنی جو جہالت نفس کے کے قیدی، قیدی ہیں، جو جہالت، حماقت، رسوم و رواج، جس نے انہیں حق کو دیکھنے سے محروم کر رکھا ہے، جو ان سب چیزوں کے قیدی ہیں، سب سے بڑے قیدی وہ ہیں۔ آپ لوگوں نے جو باتیں کہی بالکل صحیح کہیں کہ جو قرض دار ہے، مثال کے طور پر قرض میں پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن کو آزاد کرانا۔ اگر کوئی جیسے پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو غلام کو آزاد کرانا، یا اور ایسے ہی لوگوں کو ان کی پریشانیوں سے باہر نکالنا، یعنی ان کی گردن کو آزاد کرانا۔ لیکن جو اصل گردنیں پھنسی ہوئی ہیں لوگوں کی، وہ کہاں پھنسی ہوئی ہیں؟ جہالت، حماقت، اندھی تقلید، رسوم و غفلت، رواج۔ غفلت سے، غفلت جی، سے۔ اصل گردنیں وہاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اس سے لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکالتے؟ ان کی گردنوں میں سے وہ توق کیوں نہیں اتارتے؟ ٹھیک۔ اور کب کھانا کھلانا؟ کب کھانا کھلانا؟ جب جب پانی مطلب جب کھانے کھانا کی کمی ہو، ملتا نہ ہو۔ کھانے کی کمی، ٹھیک ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بھرا ہوا ہو اور اس میں سے 6-8 مسکینوں کو ہاں کھلا دیا۔ کمال کیا ہے کہ جو جیسے کہ ابتداء اسلام میں خاص طور سے تھا، اور رسول خدا فرماتے تھے کہ خود بھوکے رہتے تھے اور دیگر مومنین کو اگر کہیں سے کوئی کھانا ملتا تھا تو وہ سب سے پہلے پوچھواتے تھے کہ آج جو بھی مسلمان ہیں ان میں سے کس کے گھر میں فاقہ ہے، اور وہ اٹھا کے ان کو دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ اور یہ چیز صدر اسلام میں یہ بات کافی زیادہ تھی کہ خود حضور اور مومنین اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ بھوک کی شدت کو کم کیا جائے۔ تو کمال کیا ہے؟ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ عقبہ ہے، یہ اوپر والا رستہ ہے، یہ لو لیول نہیں ہے، یہ لو لیول آف اخلاق نہیں ہے، یہ ہائی لیول ہے، یہ اوپر والا رستہ ہے۔ ٹھیک۔ بھوک کے دن، جب بھوک پھیلی ہوئی ہو، جب غذا کی قلت ہو، جب یہ سارے مسائل ہوں، تو اس وقت کسی کو کھانا کھلانا، اور وہ کسی کون ہوگا؟ وہ بے سرپرست جو تمہارا قریبی ہو، قریبی ہے۔ اور وہ مسکین، یعنی مسکین وہ جس کا کوئی مسکن نہیں ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو مٹی میں رل رہا ہو، مٹی میں لوٹ رہا ہو۔ اور کھانا کھلانا بھی ہمیشہ ظاہری اور معنوی دونوں سینس میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ عبسہ کی آیت ہے نا کہ انسان نے اس بات پر نظر نہیں کی، اولم ینظر الانسان الی طعامہ، کہ انسان جو ہے اس نے اپنے طعام پر نظر نہیں کی، اس کو نہیں دیکھا اپنے کھانے کو۔ ٹھیک۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا انسان اس بات پر نظر نہیں کرتا کہ اپنے علم کے رزق کو کس سورس سے حاصل کرتا ہے؟ اصل رزق آپ کا علم ہے، آپ کی معرفت ہے، آپ کا کھانا وہ ہے جو آپ کی روح کا کھانا، آپ کے نفس کا کھانا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کو ہمیشہ دونوں سینس میں آپ رکھیں گے مد نظر کہ بھوک والے دن کھانا کھلانا، تو جو بے سرپرست ہے، یتیم ہے، قرابت دار ہے، اس کو، اور جو خاک میں لوٹ رہا ہے، یعنی کچھ نہیں ہے، مٹی میں لوٹنے کا مطلب نتھنگ، ڈپرائیوڈ آف ایوری تھنگ، اس مسکین کو کھانا کھلانا، اس کی خبر گیری کرنا۔ بہت زیادہ لمبی لسٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، 2-3 باتیں ہیں خالی: گردنیں آزاد کرانا اور بھوک والے دن، محرومی اور قحط والے دن میں کھانا کھلانا۔ 2 باتیں ہیں نا خالی؟ ایگری کر رہے ہیں؟
جی سر वो बातें तो है लेकिन सर हैं तो दो बातें बहुत लेकिन अपनी जरूरत को पसे पुश डालकर दूसरे की जरूरत का पहले उसको मुकद्दम रखना बहुत बड़ी बात है लेकिन सर। हाँ, मैं इसको बात को मुकम्मल कर दूं कि आयत, अब देखिए आयत क्या है, एंड कहाँ जा रहा है। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा। अगर ये काम करने में कामयाब हो जाए, अगर इस मेयार अखलाक तक पहुंच जाए, तो किन में शामिल हो जाएगा? उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो हकीकी ईमान लाने वाले, ईमान लाया, सब्र किया, जिनका ईमान बारगाह खुदावंदी में कबूल है। दावे ईमान के बहुत लोग करते हैं, उसकी हैसियत नहीं है। जिनका ईमान खुदा की बारगाह में कबूल है। और कौन? तवासौ बिस्सब्र, सब्र की वसीयत करने वाले, व तवासौ बिलमरहमा, और रहमत व मोहब्बत की वसीयत करने वाले। यानी सूरह वल असर के रूह से ये इंसान खसारे से बाहर है। सूरह वल असर यही कह रही है ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में, खसारे में। इवन दो कि वो दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन वो खसारे में। खसारे से बाहर इंसान उस वक्त निकलता है आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इन कामों को करने की वजह से इंसान खसारे से बाहर आता है। तो उसको ये खुदा की तरफ से डिग्री मिल गई, मिल गई जी सर, जी, सनद मिल गई ना, क्वालिफिकेशन, जी जी कि बिल्कुल। ये अहले ईमान भी हैं, तवासौ बिस्सब्र भी हैं, और तवासौ बिलमरहमा भी हैं। उलाइका अस्हाबुल मैमना। और ये अस्हाब मैमना कहाँ जा रहा है? ये मैमना। सूरह वाक़िया की तरफ जा रहा है। सूरह पूरे वाक़िया। वाकये की तरफ जा रहा है जी। कि इंसानियत जो है आखिरत के पर्सपेक्टिव में दो किस्म की है। एक अस्हाब मैमना है और दूसरे अस्हाब मशअमा हैं। मैमना का मतलब क्या है? दाएं हाथ मतलब जो कि वो अमन वाले हैं। राइट हैंड वाले, राइट हैंड वाले। नहीं नहीं, जो इसका कि तर्जुमा आमतौर जो से कि ये किया जाता है, लेकिन ये मैमना हाँ यमीन से नहीं है, यूमन से। यूमन, यमीन यूमन से से, हुआ था। यूमन, यूमन, यूमन का मतलब है अमन में, कहते हैं। अमन में। ये वो लोग हैं अमन कि है, जिनको आखिरत में साहिबान अमन है, अमन सुकून इनको हासिल है। लेकिन सर और उस सूरह शौम, वाक़िया में शौम क्या है? मशअमा शौम से है। शौम का मतलब क्या है? बदबख्ती। घाटी है ना, बदबख्ती। नहीं, शौम बदबख्ती है, बदबख्ती। बदबख्ती है। तो इसको क़यामत हमने में डिस्कस जब किया। इंसानों की क्लासिफिकेशन होगी, तो एक होंगे अस्हाब मैमना, यानी जो हालत अमन में होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसाइल नहीं। एक होंगे एक तरफ अस्हाब मशअमा, जो शौम यानी बदबख्ती और नहुसत और रजालत का शिकार होंगे। और अस्हाब मैमना में फिर दो कैटेगरीज बन जाएंगी। एक होंगे साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, और दूसरे होंगे अस्हाब यमीन। ठीक है, तरतीब समझ में आ रही? जी सर। तो मैमना दाएं हाथ वाले नहीं, दाएं हाथ वालों की बारी बाद में, वो यमीन है। अच्छा, मैमना यानी युमन, अमन की हालत में होंगे। अमन की हालत। तो वो वाली सनद भी मिल गई, उलाइका अस्हाबुल मैमना। खाली दो चीजों से जी। जी सर। अब मेरा सवाल है, खाली दो बातों से? नहीं, दो सूरत है, उसके बाद सबर से भी तो है ना। देखिए, अब यहाँ पर आप लोग पॉइंट मिस कर रहे हैं, और यही हमारा जो एक बुनियादी प्रॉब्लम आता है ना, इसमें तो वो क्या आता है? दो बातें बहुत नहीं, वो प्रॉब्लम क्या आता है कि देखें, हमारी बड़ी नजर है। जो है ना, वो हमेशा काम करने की तरफ चली जाती है। आप इस बात पे गौर करें कि ये जो इंसान किसी की गर्दन को आजाद कराता है और भूख वाले दिन कुर्बानी देकर यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाता है, वो इंसान बना कैसे है?
اس بات پر کیوں نہیں غور کر رہے آپ لوگ؟ صفات کی گروتھ ہوئی ہے. کون سی صفات کی گروتھ ہوئی ہے؟ کہ سب سے پہلے وہ متوجہ الل حقیقت حیات ہے. اب اس کو گنتے لقاء جائیے. اللہ. نہیں، حقیقت حیات کہ یہ زندگی سختیوں میں پیدا کی گئی ہے. یہ مزے نہیں ہیں، لذتیں نہیں ہیں، سمپل بگننگز ہیں. میں آپ کے سامنے مسلسل وہ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن کو آپ اپنی لائف سے بالکل ریلیٹ کر سکیں، اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ قرآن کا پیغام عارف باللہ اور فلسفہ اور حکمہ کے لیے نہیں ہے، فقط ہم جیسے لوگوں کے لیے. سب سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ زندگی سختیوں کے بالمقابل گزارنی ہے. مشکلات کو سہنا ہے، آرام اور مزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. ٹھیک، پہلی بات. شکر بھی کرنا ہے نا سر، اس پر شکر پہلی کرنا بات یہ ریئلائزیشن. اس کے بعد کیا دیکھنا ہے؟ میں اکاؤنٹیبل ہوں. کوئی ہے کہ جو صاحب اقتدار میرے اوپر ہے، اور کوئی ہے جو مجھے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں. یہ کون سی صفت کی طرف جا رہی ہے یہ بات؟ ایسا کرنے سے کون سی صفت پیدا ہوگی آپ کے اندر؟ تقوی. تقویٰ. 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 جو یعنی آپ دیکھیں کہ اسی بات کو قرآن کریم نے کتنے مختلف پہلوؤں سے ہم کو سمجھایا. ٹھیک. تو اب آپ نے معرفت، آپ کی بنیادی معرفت درست ہے. آپ اس دھوکے میں نہیں ہیں کہ زندگی مزے کرنے کے لیے ہے. جوانی برائے عیش، بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ والا کوئی فلسفہ نہیں ہے مومن کا. یہ بابر بادشاہ نے تو اس کے بابری میں لکھا تھا نا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اور یہ فلسفے ہماری موویز اور ڈراموں میں بڑے دہرائے جاتے ہیں کہ یہ جوانی مزے کرنے کے لیے، کہ یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گی. لیکن مومن کی فکر، اور اب آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہرحال اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس فکر کو بنانے کے لیے، اس بات کو راسخ کرنے کے لیے کہ جوانی مزوں کے لیے نہیں ہے. جوانی ان سختیوں کے مقابلے میں اسٹرگل کر کے صفات حسنہ کو حاصل کرنے کے لیے ہے. ٹھیک، ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی. خدا نے مجھے اور آپ کو جوانی کی طاقت کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ ہم زندگیوں کی سختی کے مقابلے میں نبرد آزما ہو سکیں. اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم معرفت اور تزکیے کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کریں گے تو صفات حسنہ پیدا ہوں گی اور پروان چڑھیں گی. ٹھیک، یہ پہلی بات. اس کے بعد میرے اوپر ایک اتھارٹی ہے. میں کسی کی نظروں کے سامنے ہوں، کھلے بندوں نہیں چھوڑ دیا گیا ہوں جو دل چاہے کرتا پھروں، جیسے دل چاہے مال اور وسائل اڑاتا پھروں. تقویٰ ہے. اس کے بعد دو آنکھیں، جو ہم سورہ یوسف کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اکثر لوگ ایمان والے کیوں نہیں بنتے؟ بتائیں، یاد دلائیں، کیوں نہیں بنتے ایمان والے؟ غفلت کی وجہ سے. غفلت نہیں، اس لیے کہ خدا کی نشانیوں پر سے منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں. یعنی آنکھوں کا استعمال نہیں ہے. اچھے سے دیکھو، سوچ سمجھ کے بولو، اپنے کو ایکسپریس کرو، اپنے کو قابو میں رکھو، اپنی گفتار کو. اور پھر جو دو رستے جن کی ہم نے تم کو ہدایت کی ہے ان کو اچھے طریقے سے پہچانو اور جانو کہ وہ دو رستے کون سے ہیں اور کیا ہیں اور ان کے کیا تقاضے. اتنے سارے مقدمات ہیں یا نہیں اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے؟ بتائیں. جی سر، بالکل ہے نا؟
تو ہم خالی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ فک و رقبتن پر. اس کے پہلے والے سب کو بھول گئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں ایسا عمل کر ہی نہیں پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ خدا نے اس مقام تک پہنچنے کا جو طریقہ سلیقہ سکھایا ہے اس کو تو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ جو ہائر لیول کی وہ جو چوٹی ہم کو دکھ رہی ہے نا وہ ہم ویسے ہی وہاں پہنچ جائیں چھلانگ مار کے. یہ پاسبل ہوگا؟ نہیں پاسبل نہیں. اسی لیے ہوتا نہیں ہم سے یہ سب کچھ. ہم ایسے دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ تو تواصو بالصبر بھی ہو گئے، میمنہ بھی ہو گئے، سب ہو گئے، چلو یہ کام کرتے ہیں. کر ہی نہیں پاتے. اور اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ جو پیچھے کی آیتوں میں جتنا سارا بیان کیا گیا ہے اس پر توجہ نہیں کرتے. کیونکہ وہ پروسیجر ہے، وہ روٹ ہے اقتحام عقبہ کا. اس اسٹیپ سلوپ پر چڑھنا اور وہاں سے اس اونچی والی منزل تک پہنچنا، اس کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ریکوائرڈ ہیں جن کے بغیر نہیں پہنچ سکیں گے آپ وہاں پہ. یعنی امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ میں اپنے نفس کو تقوی کی ریاضت یعنی ورزش ایکسرسائز کرا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پھسلنے والی جگہوں پر وہ مضبوطی سے قدم جما کر کھڑا رہ سکے. تو یہاں قرآن بھی آپ کو مثال دے رہا ہے نا اقتحام عقبہ میں کہ یہ سٹیپ سلوپ ہے، اس رستے کا پھسلن ہے، دشوار چڑھائی ہے. تو کون سی چیز آپ کو وہاں پر مضبوطی سے قدم جما کر کھڑا رہنے کے قابل بنائے گی؟ امام علی علیہ السلام کے جملوں سے تقوی، آپ کا تقوی. جی بات واضح ہو رہی ہے؟ جی ہاں. تو یہ سورہ بلد، یعنی کہ اب سورہ بلد پہ جو ہے نا، سورہ بلد پہ میں نے اخلاقیات کی گفتگو کو یعنی تمام کر دیا کہ کون سے اخلاقیات کے جو پرسنل اخلاقیات ہیں، ذاتی اخلاقیات ہیں. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم اجتماعی اخلاق پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، سوشل مورلز یا کلیکٹیو مورلز پر بات کریں گے. لیکن جو ذاتی اور ایک انسان کی اپنی اخلاق کی بلڈنگ ہے، مورل بلڈنگ ہے، اور آپ کے اپنے اندر جو صفات آپ کو پیدا کرنا ہے اور ان صفات کو پیدا کرنے کے بعد آپ کو جس راہ پر چلنا ہے، جو کردار بلڈ کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جتنی آیتوں اور جتنی جگہوں سے آیت پڑھی تو یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اخلاق کے ساتھ کون سی چیز جڑی ہوئی ہے؟ بلا فصل آپ کا کردار. آپ کا کردار، کیریکٹر آپ کے اخلاق سے بنتا ہے. تو اب یہ جو فک و رقبتن ہے اور اطعام فی یوم ذی مسغبتن ہے، یہ کیا ہے بتائیں؟ یہ کردار، یہ کردار ہے، مطلب کردار ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو اس اخلاق سے نکلتا ہے کہ جس کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے. اگر وہ اخلاق اور وہ صفات موجود نہیں ہوں گی کہ جس میں ہم زندگی کی بنیادی حقیقتوں کے عارف نہ ہوں، صاحب تقوی نہ ہوں، خدا کی ہدایت سے ہدایت یافتہ نہ ہوں، یہ سب چیزیں نہ ہوں تو وہ کردار بھی باہر نہیں آئے گا. کیونکہ وہ کردار اس اخلاق کی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی تو سر. جیسے آپ کردار کی امید اس وقت رکھیں جب اس کو جنم دینے والا اخلاق موجود ہے. صحیح کردار ہوا میں نہیں بنتے ہیں. صحیح.
یعنی اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا اتنی ساری باتیں کرنے کے باوجود کردار کتنے آپ کو دکھتے ہیں اپنے آپ کے، کہ جس کردار میں یا جن لوگوں کے عمل میں اور اس ذات میں آپ کو یہ حسن دکھے، حسن عمل دکھے، لوگ دکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی اخلاقیات پر، صفات پر محنت نہیں ہے. تو ان صاحب بنیاد و فاؤنڈیشنل جو سارے امور ہیں اس کو چھوڑ دیا اور ہم خالی نتیجے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھا وہ دیکھیں وہ اتنے اونچے ہیں کہ مثال کے طور پر امام خمینی اس جگہ پر ہیں اور آیت اللہ، بھائی پیچھے بھی تو دیکھو کہ وہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. وہ ہماری طرح باتیں کر کر کے پہنچ گئے یہاں تک. صحیح. تو آج کی حد تک میری بات ختم ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ ٹاپک بھی اب ہمارا ریپ اپ ہو گیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ قرآن میں گفتگو ختم ہو گئی اس عنوان سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنی بات کر لی الحمدللہ کہ اب آپ کو یہ پورا جو موضوع ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس کو فائنلائز کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو سمجھ میں آیا ہے اس کو لکھیں، اس پہ ڈسکشن کریں. آپ لوگوں میں کوئی ڈسکشن گروپ ہے؟ نہیں، اتفاق کی بات ہے ڈسکشن گروپ نہیں ہے، مطلب ہونا چاہیے. یعنی آپ اتنی گہری باتیں سیکھ رہے ہیں بغیر ڈسکشن کے. یعنی میں تو آپ کو پورا الاؤنس دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں، لیکن آپس میں بھی کریں. کیونکہ جیسا میں دیکھ رہا ہوں نا کہ مجھ سے زیادہ تر لوگ نہیں ڈسکس کرتے ہیں پراپر وے میں جیسا ان کو کرنا چاہیے. تو آپس میں بنائیے، میں ایک اپنا بات ایک فورم بنائیں. جی کہنا چاہوں تو سورہ العصر کی بھی تشریح اس میں ہو گئی ہے اور ان میں تھوڑی بہت تشریح ہو گئی. سب انٹرلنکڈ ہے، وہی والی بات. جی ظاہر ہے. دیکھیں بات اصل نقطہ توحید ہے نا، توحید اصل ہے نا. نقطہ توحید. تو توحید کا مطلب یہ ہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں وہ سب کی سب حقیقت واحد کی طرف رجوع کرتی ہیں. اصل حقیقت واحد ہے، جو میں نے آپ کو اس میں بھی یاد دلایا تھا کہ نور ایک ہے، ظلمات بہت ہیں. قرآن نے نور کو پلورل نہیں استعمال کیا ہے خدا کے ذیل میں اور دین کے ذمہ. ظلمات ہمیشہ پلورل میں آیا ہے. جی نہیں، میں غور کر رہا تھا کہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ساری اس پر جا رہا ہے. اور جو تقویٰ ہے وہ میرا خیال ہے مین کیٹیگری مین صفت جو ہے وہ تقویٰ ہی کی آ رہی ہے. مطلب اگر آپ تقویٰ کو پر ہیں تب آپ جو ہے اپنی باقی دوسری صفات بھی آپ کے پاس آئیں گی. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور اسی لیے وہ جو ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو وہ بھی ساری متقین جو ہے وہی مین تقویٰ کے اس پہ جا رہا ہے. بالکل. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو موسٹ فنڈامنٹل کوالٹیز آپ کو بتائی تھی نا، صفات، بندگی، تقویٰ، بہت بندگی، تقویٰ. جی درست کہہ رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات کیا ہوگی کہ انشاءاللہ اب آپ لوگ یہ سارے نکات اخذ کرنے کے قابل ہیں. سب سے زیادہ خوشی کی بات اس وقت ہے. اصل تو یہ کہ ہم کچھ اس سے حاصل کر سکیں. بالکل. یعنی اصل پرپز یہی ہے نا کہ بھئی ہر انسان خود اس رستے کو طے کرنے کے قابل ہونا. اور تقویٰ کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ شکر ہے. یعنی تقویٰ بنیادی طور سے خدا کی بارگاہ میں حاضری اور گاڈ کانشیسنس ہے. پھر اس سے ان تمام چیزوں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ٹاپ لیول کی صفات ہیں،
یعنی سب سے اوپر بندگی ہے جس کی طرف ہر چیز ہاں جاتی ہے، اس کے نیچے تقوی اور زہد ہے، اور پھر اس کے نیچے جب آپ آتے ہیں تو صبر ہے، شکر ہے، توکل اور یہ ہے، اور پھر بہت ساری صفات بنتی ہیں. تو یہ پورا پیرامڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا پیرامڈ فارم ہوتا ہے. ہاں پورا پیرامڈ بنتا ہے. اور جو بعد میں ہم بات کریں اس کو ہم وہ اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں سبل اسلام سے، کہ باقی جو راستے ہیں وہ سبل اسلام ہیں، اور آخر اوپر جا کے تقویٰ جو ہے وہ پھر، اور جو بندگی ہے وہ تو وہی ہے نا، توحید. وہ تو واحد ہے، ایک ہی چیز ہے، مطلب ساری چیزیں لنکڈ ہیں توحید سے، اور توحید جو ہے وہ بندگی میں ہے، اور اس کے نیچے تقویٰ کے ساتھ آ رہا ہے. تو پیرامڈ توحید اور اس کے نیچے سے آ رہا ہے. جی جی. اور یہی راستہ ہے جس پر چلنا ہے، مطلب. اور یہ تزکیہ نفس ہے. یہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی معرفت اور تزکیہ نفس پر محنت نہیں کریں گے. نفس میں نہیں. یعنی اس کی مثال بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی مطلب درخت اگانا چاہتے ہیں، آم کا درخت اگانا چاہتے ہیں، تو آم کا درخت آپ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ بتائیں. کیونکہ آم کو حاصل کرنا، آم ملیں. درخت تو آم کا مقصد نہیں ہے، ہے نا؟ درخت تو مقصد نہیں ہے نا. تو وہ جو پھل آپ کو ملے گا وہ آپ کی صفات ہے. ٹھیک ہے، جو عام اینڈ میں آپ کے ہاتھ میں آئیں گے وہ آپ کی صفات ہے، پھل ہے. ٹھیک، لیکن وہ عام اس پوری محنت کے پروسیس کے بغیر ملے گا آپ کو، یا ملتا ہے؟ نہیں ملے گا. ٹھیک، تو آپ کو وہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. پھل پانے کے لیے سختی محنت کرنی پڑے گی. درست؟ جی سر. ٹھیک ہے، اب آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اچھا، اس کے بعد جب آپ نہیں، یہ تو آپ نے ایم اینڈ آبجیکٹو تو سمجھ لیا کہ جی آم چاہیے مجھے، اور اچھی کوالٹی کے آم چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ زمین کو ہموار کریں گے، زمین سے شروع کریں گے. اور زمین میں پہلے آپ کیا دیکھیں گے کہ زمین کی کوالٹی کیا ہے؟ زرخیز ہے، بنجر ہے، سیم و تھور زدہ ہے، پتھریلی ہے. یہ سب دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ جی سر. یا جو زمین ملی جا کے شروع ہو گیا اس میں کاشتکاری کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زمین کے بارے میں عالم ہونا پڑے گا یا نہیں ہونا پڑے گا کہ زمین کی کوالٹی، مٹی کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. ہر مٹی ہر پھل نہیں اگاتی، ہر مٹی میں ہر درخت نہیں لگتا. یہ معرفت ہونا آپ کے پاس ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. ضروری ہے. مطلب اس میں سے ریاکاری اور فخر ہمیں نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک نہیں، آپ بس ابھی سنتے رہیں نا، سنتے رہیں اس کو، اور دیکھیں کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ تو زمین یعنی معرفت اس کی ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد خالی زمین سے تو درخت نہیں اگتا، آپ کو بیج چاہیے. ٹھیک ہے، بیج چاہیے. اب وہ بیج جو آپ لے کر آئیں گے تو بیج میں بھی گلا سڑا جو ہاتھ لگے گا ڈال دیں گے کیا زمین میں، یا اس کی بھی کوالٹی دیکھیں گے، اس کا بھی معیار دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ایک ہوتا ہے کہ بیج خراب ہو، اور دوسرا ہوتا ہے کہ بیج معیاری ہو. مسئلہ یہ کہ تخمی آم، سندڑی آم، چوسا، فلاں فلاں فلاں. تو اگر آپ واقعاً ایک ہائیسٹ کوالٹی کا آم چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ بیج ڈھونڈیں گے، وہ بیج لے کر آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ زمین کو ہموار کریں گے، زمین میں سے کانٹے، پتھر، دیگر مسائل وہ نکالیں گے، بیج بوئیں گے. پھر بیج بونے کے بعد اور کانٹے پتھر ہٹانے کے بعد درخت نکل آئے گا. آپ کو مسلسل اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، حفاظت کریں. مسلسل نگرانی کرنی پڑے گی. آپ اگر 2 دن کے لیے بھی غافل ہو جائیں گے نا تو وہ درخت خراب ہو جائے گا، اور اسپیشلی جب پودا ہوگا تو بہت جلدی خراب ہو جائے گا. سب بچانا ہوگا. ٹھیک، تو یہ جو آپ کا پورا پروسیجر ہے
مطلب کہ زمین میں سے کانٹے پتھر نکالنا، پھر بیج ڈالنا، پھر اس پہ پانی ڈالنا، اس کو صحت مند فضا میں رکھنا، یہ پورا کا پورا عمل کیا ہے؟ یہ آپ کا تزکیہ ہے. ٹھیک، تو آپ اب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ معرفت اور تزکیے کے بغیر آپ پھل حاصل کر لیں گے؟ کوئی امید رکھی جا سکتی ہے ایسی کسی چیز کی؟ نہیں ہو. بس یہ بات ہے. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کاغذ پر آم کی تصویر بنا کر خوش ہوتے ہیں کہ مجھے آم مل گیا. صحیح؟ ہمارے جو آم کی کوالٹی ہے نا، وہ کاغذ پر بنی ہوئی تصویر کی کوالٹی ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے. ٹھیک، تو آیات الہیہ تو وافر مقدار میں ہیں، دیکھنے والوں کے لیے موجود ہیں، لیکن 2 آنکھیں چاہیے، ہے نا؟ بالکل 2 آنکھیں چاہیے. 2 آنکھیں چاہیے. 2 آنکھیں چاہیے. پھر بصر بھی چاہیے، 2 آنکھیں بھی چاہیے، پھر بصر بھی چاہیے. بصیرت چاہیے. بصیرت بھی چاہیے. ہاں، تو خدا 2 آنکھیں اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ اچھے سے دیکھیں. اچھے سے سر یہ دیکھو. جو 6 آیت ہے اس کی وہ مطلب اس میں تو یہ ریاکاری کا ہے نا، یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا ہے. ریاکاری کا پہلو بھی ہے. جی جی، ریاکاری کا پہلو بھی ہے. فخر کرنا، ریاکاری جی. کرنا، یہ سب چیزیں ہم ختم کریں گے تو آگے چل. اور ریاکاری تو سر بہت زیادہ ہے، ریاکاری تو وہی ہے نا، تقوی نہیں ہے نا. اس سے آگے پیچھے آپ دیکھیں نا کیا ہے، اس جملے کے آگے پیچھے کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. وہ یہ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے بولتا ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اپنے طور سے کہ کوئی مجھ پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، تبھی یہ حرکتیں کر رہا ہے. لیکن اگر وہ تقوی والی حالت آ جائے گی کہ خدا کی نظروں کے سامنے، یا ایٹ لیسٹ نظام خدا کی نظروں کے سامنے، ختم ہو جائیں گے یہ سارے کام. تو تقوی ان تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے. جی چلیں پھر اجازت. جی ہاں بولیں. میری آواز اصل میں کٹ رہی ہے، میرے پاس لائٹ نہیں ہے تو میں نیٹ بھی میرا کیا چلتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی کو کھیتی سے جو شباہت دی گئی ہے، مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے، وہ بالکل ساری زندگی اور جو بھی کھیت ہے یا جو بھی فصل ہے، اس کا اسٹیجز تقریباً ایک ہی ہے، ایک ہی پروسیس ہے دونوں کا. اسی لیے بار بار جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ اس کی مثال دی ہے کہ بھئی مثال کھیتی کی دیے، باغ کی دیے. جی جی، اسی لیے یعنی یہ پوری زندگی جو ہے نا، دیکھیں یہاں پھر وحدت آتی ہے. جو پوری زندگی ہے یہ ایک لڑی میں پروئی بھی ہے، یہ الگ الگ ایک چیز، الگ الگ نہیں، ایک ہی چیز. آپ کسی بھی سسٹم کو اسٹڈی کریں، وہاں سے آپ کو اپنے لیے حکمت و معرفت کے نکات ملتے ہیں. اگر کبھی موقع ملا نا تو انشاءاللہ کیمسٹری اور فزکس اور ان سب کے جو پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں کہاں کہاں معرفت کی باتیں کبھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے، خدا حافظ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.